نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، یہ پوری دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، عقل کی نعمت عطا کی، تو اللہ پاک نے اس کی پیدائش کا ایک مقصد متعین کیا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ دنیا جس میں ہم اور آپ ہیں، اس دنیا میں ایک مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہم ضرورت مند ہیں، ہم محتاج ہیں۔ ہمارا خالق اللہ ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا رازق اللہ ہے، ہماری ساری ضرورتیں اللہ رب العالمین پوری کرتے ہیں، وہ ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے ہمیں محدود اختیارات دیے، ہمیں اتنا اختیار نہیں دیا کہ ہم اس کائنات میں جو چاہیں وہ کریں اور ہماری منشا اور چاہت پر اس کائنات میں فیصلے ہوں، ایسا نہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا محتاج بنایا ہے، ہمیں اختیارات دیے ہیں، لیکن کلی اختیارات نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی اور موت اپنے اختیار میں رکھی۔ ہم انسانوں کو جینے مرنے کا اختیار نہیں دیا کہ ہم اپنی مرضی سے جب تک چاہیں جیتے رہیں، یہ اختیار نہیں دیا، اور ہم جب چاہیں مر جائیں، یہ اختیار بھی نہیں دیا۔ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، ان کے لیے سخت سے سخت وعید ہے۔ مرنا انہیں اسی وقت ہے جس وقت وہ خودکشی اور سوسائڈ کرتے ہیں، لیکن اپنے مرنے کا سبب انہوں نے خود چنا، اور وہی سبب ان کی زندگی کے خاتمے کا سبب بنا۔ گنہگار ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ خودکشی کرنے والا شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خالدن مخلدن فیہا کا لفظ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اگرچہ علماء نے اس کو وعید قرار دیا ہے اور سوسائڈ اور خودکشی لوگ نہ کریں، اس کے لیے ان سخت الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی اور موت اپنے قبضے قدرت میں رکھی، اور یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو کوئی مرتا؟ تو اللہ نے زندگی اور موت اپنے قبضے قدرت میں رکھی۔ امیری اور غریبی اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم میں کوئی مزدور رہتا؟ ہم میں کوئی آدمی محنت، جفا کشی، بے بسی، بے کسی اور ذلت کی زندگی گزارتا؟ کبھی نہیں۔ امیری اور غریبی اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی۔ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میرے نصیب میں کیا کیا ہے، نہیں معلوم۔ اس لیے ہم جتن کرتے رہتے، کوشش کرتے رہتے، اور ہم اس کے مکلف ہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کی تعلیم ہماری شریعت نے نہیں دی۔ ہماری شریعت نے کوشش کرنے کا، جد و جہد کرنے کا ہمیں مکلف بنایا ہے۔ ملے گا کیا؟ جو اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو ہم مقدر کہتے، ملتا اتنا ہی ہے۔ اللہ نے یہ چیز اپنے اختیار میں رکھی، جس کو امیری دینا چاہے امیری، اور جس کو غریب رکھنا چاہے غریب۔ عزت اور ذلت اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے، وہ 7 پردوں کے پیچھے بھی اگر کچھ غلط کام کیا، اللہ اس کو لوگوں میں رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنی جلوت میں، خلوت میں، یعنی تنہائی میں ہو تو اللہ سے ڈرتا رہے، لوگوں کے درمیان ہو تو اللہ سے ڈرتا رہے،
جب تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے اس کی اطاعت و فرما برداری میں اس کے دن اور رات گزرتے ہیں، تو ایسا بندہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک جبرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ فلاں بندہ ہم کو محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں، پھر جبرائیل فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا محبوب ہے، اس سے محبت کرو۔ تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یوزع لہ القبول فی الارض، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت اتار دیتا ہے۔ جس نے دیکھا ہے وہ بھی مانتا ہے، اور جس نے نہیں دیکھا وہ بھی مانتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ ملے گا تو کہے گا کہ بہت زمانے سے نام سن رہے تھے آپ کا، بہت زمانے سے، آج پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا ہے۔ کیا تعلق تھا؟ کوئی لینا دینا تھا؟ کوئی رشتہ داری تھی؟ تعلقات تھے؟ کچھ نہیں تھا۔ یوزع لہ القبول فی الارض، اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے لیے قبولیت اتار دیتا ہے، پھر جو جانتا ہے وہ بھی مانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی مانتا ہے۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اگر عزت اور ذلت ہم بندوں کے اختیار میں ہوتی، دنیا میں کوئی ذلیل نہیں ہوتا، کوئی رسوا نہیں ہوتا، ہر آدمی عزت کے اعلیٰ مقام پر ہوتا۔ اللہ نے ہم انسانوں کو آخرت کے لیے بنایا، اور دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا، کچھ اختیارات دیے، کلی اختیار نہیں دیا کہ ہم جو چاہیں وہ کریں، نہیں، ہم اللہ کے فیصلے کے پابند ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے جو فیصلے چاہتا ہے وہ فیصلے کرتا ہے، اور ہمیں ماننا ہے۔ ہم اگر نہ بھی مانیں تو بھی اللہ کا فیصلہ بدلے گا نہیں۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے، فیصلہ ہے، ماننا ہے، ہر حال میں ماننا ہے۔